الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے العزیز، جس کو جب ہم پکارتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں تو یا عزیزو پڑھتے ہیں، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ یہ مبارک نام قرآن پاک میں 92 بار ذکر ہے۔ کہیں ذکر ہے ان اللہ واللہ عزیز ذو انتقام، اور کہیں ذکر ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور کہیں ذکر ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اسی طرح مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں 92 بار یہ مبارک اسم قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اسم یا عزیزو کی عملیات کی دنیا میں، اوراد اور وظائف کی دنیا میں اس مبارک اسم کی ایک عجیب طاقت ہے، ایک عجیب روحانیت ہے، مگر کاش ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس مبارک نام پہ غور کریں، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھیں، اور سمجھ کر پھر اس کا جب ہم وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی انتہا برکات ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح دوسرے اکابرین اور مشائخ، انہوں نے یا عزیزو کی برکات کا ذکر کیا ہے، اور یا عزیزو پہ مستقل اوراد و عملیات و وظائف ذکر کی ہیں، اور اسی طرح جو بندہ محنت کر کے یا عزیزو کا عامل بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی عزت، قوت، غلبہ، مقبولیت، روحانیت، دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں اور برکات اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ میری زندگی کی اعمال و وظائف میں چند اسماء مبارکہ ایسے ہیں کہ اگر اس پہ بندہ محنت کرے تو بس پوری زندگی کے لیے یہ چند اسماء اور اس کی وظائف، اس کی ریاضت اور اس کا چلہ کشی یہی کافی ہے۔ ان اسماء میں سے ایک تو اسم یا وہابو ہے، اور ایک ہے اسم یا حیو یا قیوم، اسی طرح ان میں سے ایک اسم جو ہے وہ یا عزیزو ہے۔ تو آج کے درس میں یا عزیزو کے متعلق کچھ عملیات و وظائف بھی دوں گا، ساتھ میں یا عزیزو کے مطالب اور اس کے معانی پہ انشاءاللہ کچھ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے، جو علماء، محققین اور مفسرین نے اللہ تبارک و تعالی کے اس مبارک اسم العزیز کے معانی اور مطالب لکھے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ علماء نے 5 معانی اور مطالب ذکر کی ہیں اس میں یا عزیزو کی۔ نمبر 1 فرماتے ہیں علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ، العزیز اے الشدید فی انتقامہ ممن انتقم من اعدائہ۔ العزیز فی انتقامہ ممن اراد الانتقام منہ لا يقدر احد يدفعہ عنہ۔ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں العزیز جل جلالہ، وہ ذات جو اپنی دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین ہے،
اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کی سزا کو ہٹا سکے۔ اللہ اکبر، غلبہ اور قوت، حاصل معنی کیا ہوا؟ غلبہ اور قوت، ایسا غالب کہ جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور دوسرا معنی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، العزیز اے الذی قد عز کل شیء فقہرہ وغلب الاشیاء فلا ینال جنابہ لعزتہ وعظمتہ وجبروتہ وکبریائہ۔ فرماتے ہیں العزیز جل جلالہ، وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور سب اس عزیز ذات کے جلال و عظمت کے سامنے دبی ہوئے ہیں، اور اس کے غلبے اور عظمت اور بڑھائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تیسرا معنی العزیز، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اے العزیز معناہ المنیع الذی لا ینال ولا یغالب۔ فرماتے ہیں العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جس کا غلبہ اور شان اور شوکت، قوت اور طاقت سب پر اتنی حاوی ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کو شکست دے سکتا ہے۔ اس کی طاقت اور قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، کوئی چیز اس کی طاقت اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور چوتھا معنی ہے العزیز، وہ ذات جو ہر طرح کی شان و شوکت صرف اسی کے لیے خاص ہے، قوت بھی اس کے پاس ہے، غلبہ بھی اس کے پاس ہے، تمام تر تصرفات بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ مخلوقات میں سے کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی صفات تک رسائی حاصل کر سکے۔ وہ تمام موجودات پر غالب ہے، اور تمام مخلوقات العزیز جل جلالہ کی عظمت کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ اور پانچواں معنی العزیز، علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من زلت العقول فی بحار عظمتہ، العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جس کی عظمت کے سمندر میں غوطہ ہو کر انسانی عقول گم ہو کر رہ گئے ہیں، اور اس کی جلال کی مکمل تعریف اور جمال کا مکمل وصف بیان کرنے سے زبان عاجز ہے، اور عقل والوں کی عقل حیران ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی قصیدہ نونیہ میں اشعار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک قسم العزیز کے 4 معانی ذکر فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جو بذات خود محفوظ، مضبوط اور قوت والا ہے، اور اس کی حفاظت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور اس کی حمایت کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اور دوسرا معنی فرماتے ہیں العزیز جل جلالہ وہ ذات جو غلبہ والی ہے اور کوئی اس پہ غلبہ حاصل کر نہیں سکتا۔ اور تیسرا معنی فرماتے ہیں العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جو انتہائی سخت قوت والی ہے۔ اور چوتھا معنی ارشاد فرماتے ہیں العزیز وہ ذات جو انتہائی نفیس ہو، جس کی کوئی بھی برابری نہ کر سکے، کوئی اس کی مثل نہ ہو اور نہ کوئی اس کی نظیر موجود ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام العزیز کے چند معانی اور اس کی کچھ تشریح میں نے بیان کی، علماء اور مشائخ نے جو بیان کیا ہے۔ اب ان مطالب، ان معانی، ان تشریحات کو ذہن میں رکھ کر جب ہم یا عزیز پڑھیں گے، اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر جب اللہ کا اس یہ مبارک نام پڑھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی۔
آپ نے اسم اعظم پڑھ لیا۔ اس لیے بعض علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر مغرب کی نماز کے بعد یا عزیز و 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے تو آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ آپ غربت میں مبتلا ہیں، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی تسخیر مطلوب ہے تو تسخیر بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کی ایک زکوٰۃ صغیر ہے جو 100 لاکھ کی ہے، آپ یا عزیزوں کی 100 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں، بے شک 40 دنوں میں پورا کریں، بے شک 20 دنوں میں پورا کریں، اور بے شک 3 دنوں میں پورا کریں، جیسے آپ کو سہولت آسان ہو۔ پھر روزانہ اس کو 100 مرتبہ، اور بہتر ہے کہ 500 مرتبہ معمول بنائے، اس سے دعا کرے، رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ رزق خود آپ کا دروازہ کٹکھٹائے گا۔ پریشانیاں انسانوں کی طرف سے ہیں اور جنات کی طرف سے ہیں، پریشانیاں اس اسم کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ العزیز جل جلالہ، یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز۔ زمان و مکان، اس کا جب آپ خیال رکھیں گے وحدت زمان وحدت مکان کا تو اعمال کی برکت ہوگی۔ اس کی ایک زکوٰۃ کبیر 16 لاکھ کی ہے۔ اللہ پاک توفیق دے اور آپ پوری زندگی میں یا عزیزوں کو 16 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے۔ جب بھی آپ یا عزیزوں کا وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ 500 پڑھتے ہیں، آپ 1000 پڑھتے ہیں، آپ لاکھ پڑھتے ہیں، تو آخر میں جب آپ نے اپنا وظیفہ ختم کیا تو آپ یا عزیزوں کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ یا عزیزوں کی دعا کون سی ہے؟ اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ یہ دعا حزب البحر میں بھی ہے، اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں عزیز بنا دے، محبوب بنا دے، قوت والا بنا دے، غلبے والا بنا دے، کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ وذلیلا فی عینی، اور اپنی نظر میں سب سے کمزور نظر آؤں، اپنے دل میں اپنے نفس میں کمزور ہوں، تاکہ مجھ میں تکبر اور بڑائی نہ ہو، اور لوگوں کی نظروں میں یا اللہ مجھے عزتوں سے نوازے۔ اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی۔ اسی طرح ایک دوسری دعا ہے اس کی جو اسماء اعظام میں بھی آتا ہے، یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز، یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز، یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز۔ اس مبارک دعا کو اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، جو حاجت بھی آپ کے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھی، روزانہ پڑھی، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور یا عزیزوں کا ورد کرے۔ انشاءاللہ آپ کے مقاصد حاصل ہوں گے، عزت و غلبہ حاصل ہوگا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور سب سے بڑی بات، عظیم بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ العزیز جل جلالہ آپ سے خوش ہوں گے، آپ کا تعلق اللہ سے بنے گا، بجائے اس کے کہ ہم مخلوق کے سامنے اپنی فریاد شکایات کو بیان کریں، اپنے کریم رحیم رب، اپنے عزیز رب کے سامنے اپنی حاجات کو بیان کریں، پھر دیکھیں کیسے غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ سب کو ان اعمال کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک عمل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر میں مجھے ایک وظیفہ یاد آیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر روزانہ ہر مغرب کے نماز کے بعد یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھیں گے اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا عزتوں سے آپ کو نوازیں گے۔ سب اعمال کی سب کو اجازت ہے۔